جزاک اللہ۔ یہ جو احباب باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لیں، جتنے بھی دوست بھائی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ آپ پہلے آئیں، آپ کو پہلی چیزیں ملنی چاہیے۔ اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ مسلک اہل حدیث کے عظیم بزرگ، عظیم ولی اللہ، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، عظیم مذہبی اسکالر، داعی کتاب و سنت، محترم جناب حافظ پروفیسر عثمان خالد صاحب شیخ پوری، پرنسپل جامعہ محمدیہ شیخ پورہ، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ حضرات سے گفتگو کریں۔ محترم جناب حافظ عثمان خالد صاحب شیخ پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أحباب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف أمري۔ نہایت ہی لائق تکریم، واجب الاحترام علماء کرام اور انتہائی قابل قدر احباب گرامی، مسجد کی انتظامیہ، ہمارے اس مجلس کی روح اور جان پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حفظکم اللہ، استاد محترم مولانا فاروق الرحمن یزدانی حفظکم اللہ، اور دیگر منتظمین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں جس مجلس کی توفیق بخشی ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک مومن کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رب اکبر ایک ہے، کیوں جی یقین ہے نا انشاءاللہ کہ اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مقدس پر ایمان، اور مالک الملک نے جو ہمیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے عقیدہ اور ایمان نصیب کیا ہے، اس کی روشنی میں مومن وہ ہوتا ہے جو نہ نظر آنے والے ایک بہت بڑے نظام پر یقین رکھتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے
جو نہ نظر آنے والے بہت بڑے غیبی نظام پر ایمان رکھتا ہو، پختہ یقین رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت موجود ہیں، نظر نہیں آتے۔ ایمان ہے نا؟ سب کا ہے انشاءاللہ۔ فرشتے موجود ہیں، نظر، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم کو ٹالتے یا حکم عدولی نہیں کرتے، تابعدار ہیں، پاکیزہ ہیں، پارسا ہیں، جو ذمہ داری لگی ہے وہ نبھاتے ہیں۔ ہمارے کندھوں سے لے کر عرش الہی کو اٹھانے والے یہی تو ہیں۔ ہمارے کندھوں پہ بھی موجود ہیں کہ رب کا حکم تھا، قبر میں بھی حساب لینے آئیں گے کہ رب کا حکم تھا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو کہا تو نے بادلوں کو ہانکنا ہے، وہ ہانکتا ہے۔ ایک فرشتے کو کہا آپ نے قرآن کو زمین تک پہنچانا ہے، وحی کو انبیاء کے ہاں لے جانا ہے، وہ لے جاتا رہا۔ ایک فرشتے کو کہا، متعدد روایات میں دیکھا جائے تو فرشتوں سے کہا آپ نے روح کو قبض کرنا ہے، وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے بعض کی اور تمام فرشتوں کی جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، اس پر پورا ایمان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہوں، اللہ قرآن کو ہادی بنانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کون سی صفت چاہیے، کون سی کوالٹی چاہیے؟ کہا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تقوی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کام یہ کرتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو میرے غیب کے
نظام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو مجھ اللہ سے لے کر، میرے فرشتوں سے لے کر، میری کتابوں سے لے کر، میرے انبیاء و رسل سے لے کر، جو تقدیر کے خیر و شر پر، جو قیامت کے وقوع پر اور اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر ایک ایک پائی کے، ایک ایک عمل کے، ایک ایک لمحے کے حساب دینے پر، جو جنت کے موجودگی پر، جو جہنم کی موجودگی پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا پہلے اپنا سافٹ ویئر ٹھیک کرو، قرآن تمہارے لیے پھر ہدایت بن کے آئے گا۔ قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کے صفحے پڑھیں، رب اکبر نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مومنوں میں سے ہی بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے، بعض کے لیے ہدایت ہے، یہی قرآن بعض کے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے قرآن تو پڑھا تھا لیکن اس لیے نہیں پڑھا کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کی اپنی بنیاد کے ساتھ، اپنے بنیادی عقیدے کے ساتھ اس نے کمپرومائز کیا، کمزور تھا، کجیاں تھیں، کمیاں تھیں، رب پر ایمان تو تھا لیکن کامل نہ تھا، فرشتوں پر ایمان تھا کامل نہ تھا، نبیوں پر ایمان تھا کامل نہ تھا، اس کا یقین تھا اللہ نے جو تقدیر لکھی لیکن پورا یقین نہیں تھا، اس لیے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے لیکن وہ ہدایت کا سبب بنتی رب کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے قرآن جیسی کتاب ہو، جب تک مومن کا ایمان پختہ نہیں ہے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی۔ اب دیکھ لیجئے، قرآن ہی سنا، عربی دان تھے، اور قرآن بھی عام زبان سے نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنا، عربی دان تھے، لیکن کیا ہے کہ ابو جہل کے ابو جہل رہ گئے۔ سبب کیا؟ سبب یہ ہے کہ وہ نور ایمان نصیب نہیں ہوتا، وہ دل کو کچوکا نہیں لگا ہے، وہ جو نظام ہے رب اکبر کا، قرآن ہدایت بنے گا تبھی۔ میرے بھائیوں، آج مسلک اہل حدیث پر عمل کرنے والے احباب سنو، مسلمان اور خاص کر مسلک اہل حدیث سے وابستہ احباب گرامی، یہ جو تحریک اہل حدیث تھی نا، یہ تحریک یہ تھی کہ ہمارے اکابر نے اس وقت دیکھا کہ لوگ تقلید کے ایسے بندھن میں بندھے ہیں کہ وہ سنت کو ترک کر رہے ہیں، وہ اپنے ائمہ کی آراء کے پیش نظر نبی مکرم رحمت کائنات کے حکم اور ان کی سنت کو ترک کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے دیکھا توحید سامنے ہے لیکن لوگ ہیں کہ خرافات کر رہے ہیں، لوگ ہیں کہ بدعات کو سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے یہ تحریک شروع کی کہ ہم تمسک بالسنہ کے لیے، ہم عقیدہ کی تطہیر کے لیے، ہم اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے، رسول رحمت سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تحریک شروع ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم جب حدیث آئے گی، کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر محبت، کائنات کا ہر رشتہ ہم قربان کر سکتے ہیں، حدیث محمد کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف کا عقیدہ تھا، ہمارے اسلاف کی کاوش یہ تھی، ان کی محنت یہ تھی کہ اہل حدیث وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کا فرمان سنے گا، اس کو کسی اور کی حاجت نہیں، باپ کچھ کہتا ہے وہ ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ سامنے حدیث رسول رحمت ہے، وہ اپنی والدہ کی بات سنتا ہے، بات کو ترجیح نہیں دیتا، ترجیح ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ کی ہے، وہ اپنے اسلاف کی سنتا ہے، وہ اکابر کی سنتا ہے، وہ استاذ کی سنتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس لیے کہ کائنات انسانی میں اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا اس کائنات میں رشتہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر سب قربان ہیں، ان کی خاطر سب چھوڑ دیا، یہ اسلاف کا منہج تھا۔ اور میرے بھائیوں، آج ذرا اپنے احوال پر غور کیجئے، ہمارا دعویٰ،
ہمارا مدعا، ہمارا داعیہ، ہمارا ابتدا سے جو ایک منہج تھا وہ تو یہی تھا نا، جس کو پیش کر کے ہم الحمدللہ رفع الیدین کرتے ہیں، الحمدللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ائمہ تھے ان کی رائے اپنی جگہ، لیکن جب اماموں کے امام کی رائے آ جائے تو کسی امام کی چلتی نہیں چلتی ہے۔ ہمارا داعیہ ہے، ہمیشہ سے کہتے آئے اور آج بھی الحمدللہ ہمارے تجہیز و تکفین کے اعمال ہوں، ہماری جنازے کی نمازیں ہوں، ہماری فرض سنت نمازیں ہوں، ہمارے زندگی کے دیگر اعمال ہوں، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اقرب الی السنہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کی بات آ گئی، کائنات کا کوئی بھی بڑا آ جائے ہم رسول رحمت کی بات کو تسلیم کریں گے، سینے سے لگائیں گے، دل سے لگائیں گے، کائنات کی ہر شے کو ترک کر دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک منظر ذرا سوچو، ہم نے رب اکبر کے سامنے روز قیامت پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت دفتر کھولے گا، ہمارا ایمان ہے ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اہل حدیث، ہم کتاب و سنت کے دائی، ہم منہج سلف پر قائم لوگ، میرے بھائیوں رب سوال کرے کہ تو نے نمازیں پڑھی؟ ہاں اللہ پوری پڑھی ہیں، آپ کا حکم تھا، رسول رحمت نے پیغام پہنچایا تھا، اے اللہ ہم نے آپ کی پوری پوری فرض کردہ ہر عبادت کو کیا ہے۔ ہاں بھئی نمازیں تو پوری ہیں، اے اللہ میں نے سنت کے مطابق پڑھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا انشاءاللہ کہ قبول ہے مجھ کو، لیکن رب اکبر اگلے صفحے پر دیکھیں گے، رب اکبر سوال کریں گے اپنی بہن کو وراثت سے حصہ دیا تھا؟ بھئی وہ بھی تو میرا حکم تھا نا۔ تو ساری زندگی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل پیرا رہا، مبارک ہو۔ تو نے اپنی عبادات میں بدعات کی آمیزش نہ کی، بہت اچھا، ویل ڈن۔ لیکن یہ تو بتا، تو جو کاروبار کرتا تھا اس میں تو سود کی آمیزش تھی نا؟ کیا میرا حکم نہیں پڑا تھا؟ کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں وہ پیغام نہیں دیا تھا کہ ان ربا الجاہلیہ تحت قدمی موضوع؟ آج کے بعد جتنے بھی سودی نظام ہیں محمد کے پاؤں کے تلے کچلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں لمحہ فکریہ تو ہے نا کہ ہم جن سنتوں پر عمل پر اکتفا کر رہے ہیں، کیا ہمارا منہج صرف انہی سنتوں تک محدود تھا؟ ہمارا دین تو بڑا وسیع ہے۔ رب کا ایک پیغام آ جائے، رسول رحمت کا ایک پیغام مل جائے، ہم کائنات کے کسی امام کی نہیں سنتے ہیں، لیکن اندر موجود ایک ایسا امام ہے، اس کی آواز پر حلال اور حرام کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ اے مسلم بتلا کہ رب کو بھی پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ میرے عزیزو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ بر وقت نماز پڑھنے والے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں، اور تمام تر عبادات کا لحاظ رکھنے اور خیال کرنے والے، جب معاملات آتی ہے حقوق العباد کی تو ہم میں سے اکثر لوگ الا ماشاءاللہ 0 نمبر پر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ترہ امتیاز ہیں ہمارے لیے وہ پیغام رسالت مآب جو صحیح بخاری میں بڑے جلی الفاظ میں لکھا گیا، جعل الذل والصغار علی من خالف امری۔ لوگوں سنو، اس قوم پر، اس گھرانے پر، اس فرد پر اللہ کی طرف سے ذلتیں ہیں، اللہ کی طرف سے رسوائیاں ہیں جو مجھ محمد کا پیغام مل جائے اور اس کے خلاف جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کو پیغام نہیں ملا کہ جہاں پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے، وہاں کہیں اوپر کے درجے میں اپنے وہ فرائض ادا کرنا لازم ہے؟
وہ حقوق ادا کرنا لازم ہے جن کو اللہ نے قرآن میں بار بار یاد دلایا۔ قرآن میں اللہ بڑے پیارے انداز سے ایک جگہ فرماتے ہیں زنو بالقسطاس المستقیم، لوگوں تولتے ہو، کاروبار کرتے ہو نا تو پیمانہ پورا رکھو۔ سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، یا قومی اوفوا المقیال والمیزان، اے میری قوم کے لوگوں اپنے ترازو اور پیمائش کے آلے پورے رکھا کرو، تولنا اور ناپنا پورا پورا کیا کرو۔ اور قوم کیا کہتی تھی جو ابھی بعض لوگ سن رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب آپ کی یہ جو نماز روزہ ہے، جو دین کی دعوت ہے، یہ ہمیں ہمارے کاروباروں سے بھی روک دے گی؟ ہماری مرضی نہیں چلے گی کاروباروں میں؟ کیوں؟ تم ٹھیک ہے بھی تم اللہ اللہ کرو، تم مسجد میں تسبیحوں کے درس دیا کرو، یہ کیا کہ ہماری دکانوں کو بند کروانے کے پیچھے پڑے ہوئے اور مرضی کریں گے؟ وہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں نا، اکثر جیب میں نسوار یا سگریٹ ہوتی ہے تو بعد جوتے میں اتار کے مسجد میں آ جاتے ہیں، باہر جاتے ہوئے پھر وہی شروع سلسلہ۔ میں پشاور میں جب دوست سے پوچھا کہ یہ بھی کیا ہے، پہلے بھی آپ نے انہوں نے کہا نا وہ دینداری ہے، یہ دنیا داری ہے، وہ دینداری ہے، یہ دنیا داری ہے۔ وہ دنیا کیسی جس میں دین نہ ہو؟ میرے بھائیوں، رب اکبر کا پیغام میں بڑی جسارت کر رہا ہوں، اکابر علماء کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کے لیے اصرار تھا، وگرنہ میں کبھی بھی گفتگو نہ کر پاتا۔ عرض یہ ہے کہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلک، اپنے منہج، اپنی دعوت کو 5 یا 10 سنتوں تک محدود کر لیا ہے۔ خدا را جاگیے، ہمارے اکابر ایسے نہ تھے، وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کا دین لانا ضروری سمجھتے تھے، کیونکہ رب کی بھی یہی منشا ہے اور محمد الرسول اللہ کا بھی یہی تقاضا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں آخر میں وہ حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رحمت کائنات آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ فرمان ہم تک پہنچایا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہمیں تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے، تفرغ کا معنی ہے اپنی زندگی میں سے نا وقت نکال، لیکن وقت بڑے کھینچ کے نکال۔ یہاں مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، یعنی مشقت کے ساتھ، پوری اپنی ول کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ ایک زندگی چل رہی ہے، اس میں سے کھینچ کے وقت نکال۔ لعبادتی، اللہ کہتے ہیں میری عبادت کے لیے اپنی مصروف زندگی میں سے کھینچ کر وقت نکال۔ فرمایا صرف اتنا کام اپنی زندگی میں سے میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے، جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں کہ جو ہم نے محدود بندگی طے کر لی ہے، وہ جو رب چاہتا ہے۔ مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے فرمایا کہ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے یہ وقت نکال۔ فرمایا 2 انعام دوں گا۔ پہلا، اب ہوتا تو یہ ہے نا کہ دکان کھلی ہے، اذان ہوئی، شٹر ڈاؤن کریں گے، 2 4 6 10 12 گاہک چھوٹ جائیں گے۔ سوچتا تو بندہ یہی ہے کہ میں آج کے دن کچھ گھاٹے میں ہوں، خسارے میں ہوں۔ کہا پہلا وعدہ یہ ہے، املأ قلبک غنا، میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تیرے دل کو امیری سے بھر ڈالوں گا۔ وعدہ کیا ہے؟ تیرے دل کو، بڑے بڑے امیر موجود ہوتے ہیں لیکن دل کے چھوٹے سے غریب، اللہ فرمایا جتنا دیا ہے ملنا تو اتنا ہی ہے، جو تقدیر میں لکھا مل کر وہی رہنا ہے، لیکن جتنا ملے گا اس پر تجھے مطمئن کر دوں گا، غنا نصیب کروں گا دل کی۔ فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، جا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تیری فقیری بھی ختم کر دوں گا،
तेरी गुर्बत का खातिमा वादा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अल्लाह। और अल्लाह का वादा झूठा हो सकता? ईमान है इंशाअल्लाह। फरमाया व इल्ला तफअल, अगर मेरे लिए तूने वक्त दिया तो ये दो वादे, एक तो दिल का गिना और दूसरा जेब भर दूंगा, जिस भी सूरत में हो रब्बे अकबर जानते हैं। फरमाया कि अगर ऐसा ना किया, मुझे वक्त ना दिया, मेरी पुकार पर लब्बैक ना कहा, मेरे हुक्म पर बात न मानी, फरमाया व इल्ला तफअल, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तूने ऐसा न किया, अमलउ यदक शुगला, ए बंदे तूने मेरे लिए वक्त ना निकाला तो मैं तेरी जिंदगी से तेरा वक्त ही निकाल दूंगा, अपनी जात के लिए वक्त ना बचेगा, यूं मशगूल करूंगा तेरे हाथों को कि तेरे हाँ अपनी जात के लिए वक्त। और यकीन कीजिए हमने देखा है बहुत से लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर होते हैं और दिल पुरसुकून नहीं होता है, दिन दोपहर रात शाम अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है और गिला करते हैं लोग। आप देख लीजिए बहुत सी मिसालें आपके यहाँ मौजूद हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि तेरे हाथों को यूं मशगूल करूंगा कि वक्त नहीं बचेगा, और अगर मुझे वक्त न दिया, मुझे वक्त न दिया तो दूसरा मेरा वादा फिर यह है वलम असुद्द फक़रक, की एक सिफत नहीं मानी,
اور ہم اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت امت جاگیے، باشعور مسلمان بنیے، وہ مسلمان بنیے جو بائی برتھ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، بائی چوائس مسلمان ہونا کمال ہے۔ یہ دلیل کا دور ہے، یہ عقل کا دور ہے۔ آج لوگ دلیل سنتے ہیں، دلیل مانتے ہیں۔ آپ بھی رفع الدین ضرور کیجئے، اس لیے کیجئے کہ آپ کے پاس فلاں حدیث ہے، آپ کے پاس اللہ کے رسول کا فلاں پیغام موجود ہے۔ بلا شبہ اسی طرح آپ حلال کمائیے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو حصہ وراثت دیجئے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ آپ اپنے پورے معاشرے پر اسلام لے کے آئیے، اپنی ذات سے شروع کر کے، اپنے گھرانے پر نافذ کر کے، پھر پورے معاشرے میں یوں اسلام آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔